السلام علیکم ناظرین، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پارلیمنٹ کے اندر سیاست ہو رہی ہے اور ملک کے مفادات کے خلاف پاکستان کی پارلیمنٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں جو پارلیمنٹ میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کے پارلیمنٹیرین شامل ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے میں دباؤ کی بنیاد پہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلیک میل ہو رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے میرے مفادات ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے میں اگر یہ نہیں کروں گا تو میرے لیے مشکلات ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے اپنے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے اپنے قوم کے چنے ہوئے نمائندے پاکستان کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں۔ اب یہ جو منی بجٹ ہے یہ ایک لحاظ سے قوم کی، عوام کے خلاف ہے، ملک کے خلاف ہے۔ آپ عوام کو مار رہے ہیں، آپ عوام کو غلط کاموں کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، آپ لوگوں کو فرسٹریشن کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بے روزگاری کی طرف لے جا رہے ہیں، کرائم کی طرف لے جا رہے ہیں، خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو یہ ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ نے اگر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے بل میں، وہ ہر شخص کہہ رہا تھا، ایون حکومتی ممبر پارلیمنٹ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کے خلاف ہے، ممبر پارلیمنٹ بھی کہہ رہے تھے، اپوزیشن بھی کہہ رہے تھے، اپوزیشن کے رہنما بھی کہہ رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا پارلیمنٹ میں؟ 163 ووٹ حکومت کے ممبر آف پارلیمنٹ نے ڈالا اور مخالفت 146 کی ہے۔ اب دونوں طرف لوگ غائب ہو گئے، حکومت کے بھی لوگ غائب ہیں، اپوزیشن کے کیوں غائب ہو گئے؟ اپوزیشن کی کمی کیوں ہو گئی؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فون آتے ہیں۔ اگر فون آتے ہیں تو بھائی قوم اور ملک کے لیے، کیا آپ اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے ماں باپ کے، اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اس فون کے اوپر قربان ہوں گے؟ تو یہ تو مادر وطن ہے، یہ تو ماں ہے آپ کی، ملک، یہ وطن آپ کو جو کچھ دے رہا ہے، عزت، شہرت، مقام، اس پارلیمنٹ تک پہنچایا ہے۔ کتنی بڑی سازش ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں IMF کے ذریعے آپ کو جکڑ چکی ہیں اور آپ کے ملک میں ایک ایسی حکومت لا کے کھڑی کر دی ہے کہ جس کے ذریعے اس کو اقتدار چاہیے اور ان کو اپنے مفادات چاہیے، اور ان کے مفادات کا تحفظ حکومت کر رہی ہے اور حکومت کے ساتھ اپوزیشن کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ کیا کہوں اس میں، اس کے اوپر ویلاگ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ کون کون لوگ ہیں؟ یہ پارلیمنٹ سے یہ بل پاس ہوا ہے، پہلے تو یہ بتائیں، پوچھیں لوگوں سے کہ کیا یہ بل عوام دشمن ہے؟ عوام دشمن ہے تو یہ ملک دشمن ہوا، اور اگر لوگ کہیں کہ نہیں یہ عوام دشمن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ عوام دشمن ہے اور IMF کی ڈائریکشنز پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور IMF کس کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، یہ سب چیزیں اگر لنک کی جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا چاہتے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ عوام کو لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اپنے ایک بہت اہم معاشی ادارے کو جو قومی سلامتی کا ضامن ہے، آپ کے منہ سے یہ کہہ دینا کہ نہیں ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ وزیر خزانہ صاحب، ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل پاس نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے ہی یہ بات اسٹیمپ پہ، پیپر پہ تھی کہ بحیثیت وزیر خزانہ آپ کا اتنا سا بھی اختیار نہیں ہے، وزیر اعظم کا اتنا سا بھی اختیار نہیں ہے پاکستان کے مالیاتی معاملات کو ڈیل کرنے میں، اتنے سے بھی اختیار نہیں ہے۔ پاکستان کی اہم ترین اکنامک کنسلٹنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو IMF کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو ورلڈ بینک کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ کا اختیار کہاں گیا؟ تو بدترین حالات ہیں ملک کے۔ ہر وہ شخص یا تو دباؤ میں یا بلیک میلنگ میں یا اپنے مفادات کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔
اور قوم دیکھ رہی ہے. ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کی قوم، صحیح کہا تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، آج بولنا پڑتا ہے. میں وہ جملہ تو نہیں ادا کر سکتا کیونکہ میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں جہاں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے. وہ بول سکتے تھے کہ یہ قوم غلامی، ان کو غلام بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا آج لنگر خانہ، تو احساس پروگرام، تو پیسے لے لو، تو بھیک لے لو، کوئی مل نہیں لگ رہی، کوئی پروجیکٹ نہیں لگ رہا ہے، کوئی بڑے بڑے روزگار کے ذرائع نہیں پیدا کیے جا رہے، کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی، کوئی اپنی صلاحیت کو انکریز نہیں کیا جا رہا ہے. صرف کیا ہے کہ باہر سے مانگ کے دے دو، مانگ کے، ہاتھ جوڑ کے، ہمارا اثاثہ چاہیے لے لو، ہمارے زمین چاہیے لے لو، ہمارے ایئرپورٹ چاہیے لے لو، ہمارا M1 چاہیے لے لو، ہمارا ہائی وے چاہیے لے لو، لیکن ہمیں چند پیسے دے دو، کیونکہ ان پیسوں کی بنیاد پر ہمارے اداروں نے چلنا ہے، ہماری حکومت نے چلنا ہے. اگر یہ پیسے نہیں دیں گے آپ تو نہ ہمارے ادارے چلیں گے، نہ ہماری حکومت چلے گی. تو دے دے پیسے. وہ کہتے ہیں لو پیسے، ہم دیتے ہیں تمہیں پیسے، لیکن پھر ہمارا یہ کام کرو. ابھی تو وہ اس وقت پہ وہاں جانا ہے. یاد رکھیے گا ہمارا جملہ، یہ حکومت اگر رہی اور یہی طرز عمل رہا اور اسی طریقے سے ہم قرض میں جکڑے گئے اور اسی طرح آئی ایم ایف کے ہم پر حکم چلاتا رہا اور ہمارے تمام ادارے گروی رکھتے جاتے رہے، تو پھر ہمارا ایٹمی پروگرام بھی یہ رول بیک کروائیں گے. یہ یاد رکھیے. اس کے لیے آپ کہتے ہیں ہم جان دے دیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا. بھائی مشرقی پاکستان بھی تو گیا تھا، اس وقت کہاں تھے آپ؟ گیا نا. اس وقت بھی آپ یہ کہتے تھے کہ مشرقی پاکستان کو توڑ کوئی نہیں سکتا، ہماری جانوں سے گزرے گا، ہم بچے کٹ مریں گے. کیا ہوا؟ کہا تھا نا کہ کشمیر کو کوئی چھوئے گا، قائد اعظم نے کہا تھا ہماری شہر ہے، تو ہم چیختے تھے، چلاتے تھے. یہاں ہر لیڈر کہتا تھا، ہر وہ شخص کہتا تھا کشمیر کے لیے پاکستانی اور کشمیری کٹ مریں گے، شہید شہادت اپنے بچوں کی دے دیں گے، پورا خاندان تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن کشمیر نہیں دیں گے. کیا ہوا؟ اس پاکستان پہ کیا ہوا؟ کس نے آپ کی سنی؟ جب کرنا ہوا آپ اتنے کمزور ہوئے کہ آپ نے خود ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ دے دیا. کیا کچھ نہیں کھویا آپ نے. میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ ذرا سوچیں، کل تک جو کہتے تھے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا اور مشرقی پاکستان کو کوئی ہم سے الگ نہیں کر سکتا، بچہ کٹ مرے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا، تو ہو گیا نا بھائی. کیسے ہو گیا؟ کشمیر کیسے ہو گیا؟ آج پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا، پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. کل جب مشرقی پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی تو کیا صرف بین الاقوامی طاقتیں انوالو تھیں؟ ایسے حالات کر دیے گئے تھے نا مشرقی پاکستان سے کہ وہ شیخ مجیب الرحمان جو کلکتے میں سائیکل چلاتے ہوئے نعرہ لگاتا تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہے گا پاکستان، آخر اس کو 6 نکات کا بھی مسئلہ نہیں ہے. آخر اس نہج پہ وہ کیسے پہنچا کہ اس بنگلہ دیش کو اس نے ایکسپٹ کیا. وہاں کی عوام، جہاں پاکستان، مولوی عبدالحق اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں تفصیل سے گنواؤں تو آپ کو پتا ہوگا کہ بنگلہ دیش کا ایک بہت بڑا کردار ہے، یعنی مشرقی پاکستان کا، پاکستان کے بنانے میں. پڑھیں آپ ذرا ہسٹری جا کے، تو وہ لوگ کیوں پاکستان کے مخالف ہو گئے؟ کیوں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا؟ صرف بھارت نے بنایا؟ یہ بین الاقوامی طاقتوں نے بنایا ہے. تو آج پاکستان کے اندر ایسے ہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں نا اپنے مفادات کے لیے. ایسی حکومت آ کر بیٹھی ہوئی ہے جو بین الاقوامی طاقتوں کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے. لیکن ہمیں افسوس ہے اس ملک کے اہم ترین اداروں سے، جس میں سب سے زیادہ اہم ترین ادارہ جو ہے وہ جوڈیشری ہے، کہ اس کے ناک کے نیچے اس ملک کے اندر عوام کو پیسا جا رہا ہے، خون چوسا جا رہا ہے، ان پر غیر آئینی، غیر قانونی جو ہے بل جو ہے مسلط کیا جا رہا ہے.
طاقت کے زور پر، بدماشی کے زور پر، بلیک میلنگ کے زور پر بے روزگار کیا جا رہا ہے، ان کو کرائم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اس عوام کو جو ہے خودکشی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لیکن یہاں کی عدالتیں خاموش ہیں، انصاف خاموش ہے۔ بھائی عدالتیں ہی ہیں نا جو ان چیزوں کے اوپر ایکشن لیں گی۔ آپ کے پاس تو سو موٹو نوٹس ہے، اور بھی ادارے جن کو یہ دیکھنا چاہیے، جو محب وطن ہے، ہم سے زیادہ محب وطن، ہم تو نہیں کہتے کہ ہم بہت زیادہ محب وطن ہیں، جتنے بھی ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ تو محب وطن بھی ہیں اور آپ کے پاس تو اختیارات بھی ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ بل محب وطن بل ہے؟ کیا اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کا بل محب وطن بل ہے؟ جو پاکستان کے ساتھ 3.5 سال میں ہو رہا ہے یہ محب وطن کام ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن آ کے بتا دو دیں ہمیں کہ یہ محب وطن ہے، کریں نا ڈیبیٹ، آ کے ہم سوالات اٹھاتے ہیں، آپ سامنے آ کے جواب دیں، اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے مفادات کو ٹچ کر رہا ہے، اپنی نوکری بچا رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ ارے بھائی جب یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو آپ کہاں جاؤ گے؟ تیسرے درجے کی کسی ملک کے شہری ہوگے، چاہے ارب پتی ہو کھرب پتی ہو۔ یہ پاکستان اگر نہیں رہا تو افسوس کہ پھر تمہارا مقام کیا ہوگا؟ جس نے تمہیں عزت دی، شہرت دیا، مقام دیا، عہدہ دیا اور آئین دیا، شریعت دی کہ حفاظت کرو، اس ملک کی حفاظت کرو، لیکن اگر اپنے مفادات کے لیے، صرف اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو بیچا جا رہا ہے، سودا کیا جا رہا ہے، اس عوام کا سودا کیا جا رہا ہے، تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور اس میں کوئی صرف ایک نہیں ہے، اپوزیشن بھی اس میں برابر کی شریک ہے۔ کہاں گئے وہ ممبرز؟ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، بل پاس نہیں ہونے دیں، ہو گیا بل پاس، مر رہی ہے عوام، باہر احتجاج کر رہے ہیں کہ جی احتجاج۔ ارے بھیا آپ کے پاس تو بہت طاقت ہے، دکھائیں اپنی طاقت، عوام تو بیچاری ابلی ہوئی ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر حکومت سے تو عوام مایوس ہے، اس ملک میں عوام بڑھ چکی ہے، متنازع ہو چکے ہیں ہمارے ملک کے اہم ترین ادارے، اور اپوزیشن پہ بھی جو اعتماد تھوڑا بہت ہے، کہیں یہ اعتماد بھی اگر ختم ہو گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔ لیکن یاد رکھیں اگر مفادات کے اوپر قومی مفادات کا قربان کیا جائے گا تو ایسی جگہ پکڑ ہوگی کہ پھر تاریخ میں آپ لوگوں کے چہرے بدنما اور بدسیاہ نظر آئیں گے۔ بچائیے اس ملک کو، محفوظ کیجئے اس ملک کو، جو لوگ سازش کر رہے ہیں ان کو بے نقاب کیجئے، ان کو گریبانوں سے، میرے ملک کو یا ہمارے ملک کو جو بھی شخص ہو اگر وہ بیچ رہا ہے، اور وہ چاہے اپوزیشن میں ہو، چاہے حکومت میں ہو، چاہے اداروں میں ہو، چاہے کسی جگہ بھی کھڑا ہے، اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کوئی بیچ رہا ہے اپنے عمل سے، اپنی طاقت سے، اپنے اختیارات سے، اپنے مقام سے، چاہے وہ ممبر اسمبلی ہو، چاہے اسپیکر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے لیڈر اپوزیشن ہو، چاہے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہو، چاہے اداروں کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، پکڑے ان کو گریبان سے، ورنہ وقت کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ جا کر دیکھ لیجئے دوسرے ملکوں کا غلامی، چاہے کیسی ہی ہو، کتنی عظیم غلامی ہو، غلامی ہوتی ہے۔ بچائیے، آج بھی وقت ہے کہ اس ملک کے عوام سوچیں اور کوئی ایسا اقدام کریں جس کی بنیاد پر اس ملک کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے ملک کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کسی کی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا۔ تو ملک کو بچائے گا کون؟ سب سے زیادہ بڑی جو قوم طاقت ہوتی ہے وہ عوام کی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ویسے ہی مار رہے ہیں، تو اپنے ملک کو بچائیے۔ اس سے پہلے کہ ملک نہ رہے، جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، جو مفادات ہو رہا ہے، جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کے باہر، اور آئندہ بھی ابھی چلے گا۔ کون کر رہا ہے معلوم کیجئے، دیکھیے، پکڑے ان کو، سزا دیں ان کو۔ وقت ہے، انصاف کے ادارے کی طرف ہم دیکھتے ہیں، وہ ایکشن میں ہے۔ خدا را
سب سے بڑا جو انصاف کا ادارہ ہے عدالتیں، ان سے امید ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں. ڈاکٹر انشو یادیج، اللہ حافظ.